فرماروا اورنگزیب نہ ولی تھا نہ صوفی۔ اورنگزیب متعصب یا کٹر مسلمان بھی نہیں تھا، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ زیادہ تر مورخین نے اورنگزیب کی ذات، صفات اور خدمات کا مطالعہ ان ہی دو متضاد انتہاؤں سے کیا ہے، یا اگر کچھ ہٹ کر کرنا چاہا تو ان دونوں انتہاؤں کے درمیان کی جگہ نکالی کہ اورنگزیب کو نہ قطعی متعصب قرار دیا اور نہ ہی ان کے صوفی ہونے سے کلی طور پر انکار کیا گیا۔ یہ ایک طرح سے اورنگزیب کا دفاع کرنے کی کوشش ہے، مگر کیا ان بنیادوں پر اورنگزیب کا درست اور صحیح مطالعہ ممکن ہے؟ امریکی خاتون مورخ آڈری ٹروشکی نے اپنی نئی انگریزی کتاب اورنگزیب دی مین اینڈ دی میتھ میں ایک شخص اور فرضی قصہ کے نام سے اردو زبان میں آزاد ریسرچر اقبال حسین اور دہلی یونیورسٹی کے ریسرچ اسکالر فہد ہاشمی نے اس کتاب کا خوبصورت ترجمہ کیا اور اورنگزیب کے مطالعے کا جدید پیمانہ پیش کیا۔ ایک جگہ وہ لکھتی ہیں کہ ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ اورنگزیب کی زندگی اور دور حکومت کا ایک تاریخی خاکہ تیار کیا جائے۔ اس طرح غلط بیانیوں کے انبار تلے سے اورنگزیب بحیثیت ایک بادشاہ اور ایک انسان کی بازیابی کو ممکن بنایا جا سکے، جس کے بارے میں صدیوں سے ہم نے افواہوں کو منوعان قبول کرنے میں تجاہل عارفانہ سے کام لیا ہے۔ وہ کون سی غلط بیانیاں ہیں جن کے انبار تلے اورنگزیب دبے ہوئے ہیں؟ اس سوال کا جواب بالکل مشکل نہیں ہے۔ اورنگزیب کی ایک انسان اور شہزادے و شہنشاہ کی حیثیت سے وہ تصویر پیش کر دی گئی ہے جو ان کی خوبیوں اور خامیوں کو پوری طرح سے عیاں کر دیتی ہے۔ یہ کتاب صاف کر دیتی ہے کہ ان کے تعلق سے فرضی قصوں کا ایک ایسا جال بنا گیا ہے کہ لوگ اس میں پھنسے تو پھنستے ہی چلے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں بقول آڈری 21ویں صدی کے جنوبی ایشیا میں اورنگزیب کی شبیہ غلط بیانی اور تردید کے بھنور میں پھنس کر رہ گئی ہے اور اورنگزیب کی خود کی ذات ایک پہیلی بن کر رہ گئی ہے۔ اورنگزیب نے 49 سال تک 15 کروڑ انسانوں پر حکومت کی۔ ان کے دور میں مغلیہ سلطنت کی آبادی پورے یورپ کی آبادی سے زیادہ تھی اور وہ خود غالباً اپنے وقت کے سب سے امیر ترین انسان تھے۔ جب 1707 میں انہوں نے دنیا سے کوچ کیا تب ہندوستان جغرافیائی اور معاشی بنیاد پر دنیا کی سب سے بڑی حکومت بن چکی تھی، مگر اورنگزیب دنیا سے جاتے ہوئے خوش نہیں تھے۔ انہیں یہ لگ رہا تھا کہ ان کی زندگی ناکام رہی ہے۔ بستر مرگ سے اپنے ایک خط میں انہوں نے لکھا ہے، میں ایک اجنبی کی حیثیت سے آیا ہوں اور ایک اجنبی ہی کی طرح چلا جاؤں گا۔ انہیں یہ احساس تھا کہ ایک بادشاہ کے طور پر انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کوتاہی برتی ہے۔ ایک خط میں انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ وہ حکمرانی کی ذمہ داریوں اور عوام کے تحفظ کے لائق نہیں تھے۔ دنیا اورنگزیب کو سخت مذہبی اور دیندار سمجھتی ہے، بلکہ اسے ان کا سب سے بڑا جرم قرار دیتی ہے، لیکن انہوں نے ایک خط میں اپنی مذہبی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ اس کی پاداش میں جلد ہی خدا کے عذاب کا سامنا کریں گے۔ اسے اپنے آخری خط میں دنیا سے کوچ کا جذباتی انداز میں بیان کرتے ہوئے انہوں نے 3 بار خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ لکھا ہے۔ مذکورہ لکھائی سے اورنگزیب کی جو تصویر سامنے آتی ہے وہ اس تصویر سے بالکل الگ ہے جو ہم سب کو دکھائی جاتی ہے۔ اورنگزیب کو یہ قلق تھا کہ وہ عوام کی حفاظت نہیں کر سکے، ان سے حکمرانی کے فرائض ادا نہیں ہو سکے، اور یہ کہ وہ ساری زندگی خدا کو ایسے بھولے رہے کہ مذہبی تعلیمات پر عمل نہیں کر سکے۔ لیکن انہیں آج کٹر مذہبی ظالم متعصب جبراً ہندوؤں کا مذہب تبدیل کرنے والے کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے۔ آڈری ٹروشکی نے اپنی اس کتاب کے ذریعے ان کی درست تصویر پیش کرنے کی انتہائی کوشش کی ہے۔ یہ کتاب ہمیں بہت سی ایسی باتیں بتاتی ہے جو ملک کی بھگوا سیاست اور بھگوا تاریخ و صحافت ہم سے چھپاتی رہی ہے۔ مثلاً یہ تو بتایا جاتا ہے کہ اورنگزیب نے ہولی پر روک لگائی تھی، مگر یہ چھپایا جاتا ہے کہ اورنگزیب نے عید اور بقر عید پر بھی پابندی لگائی تھی۔ آڈری ٹروشکی مزید لکھتی ہیں کہ اورنگزیب نے نوروز پر بھاری بھرکم تقریبات کے انعقاد کو محدود کر دیا تھا اور مسلمانوں کے بڑے تہواروں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع سے بڑے پیمانے پر جشن منانے کو بھی منسوخ کر دیا تھا۔ تقریباً اسی وقت انہوں نے ہندوؤں کے تہواروں ہولی اور دیوالی کے ساتھ مسلمانوں کے محرم کے یادگاری جلوسوں سے متعلق ہنگامہ خیزی پر لگام کسنے کی انتہائی کوشش کی تھی۔ یہ احکامات ایک طرف تو اس لیے تھے
کہ انہیں رنگ رلیاں کرنے والوں کے جوش و خروش سے کسی قدر بیداری تھی، اور ان کا دوسرا مقصد عوام کی حفاظت تھی، کیونکہ ایسے مواقع پر اکثر پرتشدد ہنگامے ہو جاتے تھے۔ آڈری یہ بھی بتاتی ہیں کہ احکام تو دیے گئے مگر ان پر کبھی عمل نہیں ہوا، یہاں تک کہ درباری اور شاہی خاندان کے افراد بھی دھوم دھام سے تہوار مناتے رہے۔ پروپیگنڈا مواد یہ تو بتاتا ہے کہ اورنگزیب نے بہت سارے لوگوں کو جبراً مسلمان بنایا تھا، مگر یہ نہیں بتاتا کہ کچھ لوگوں نے مغلیہ سلسلہ مراتب میں ترقی کے لیے اسلام قبول کیا تو کچھ لوگوں نے دوسرے محرکات کی وجہ سے بھی اسلام قبول کیا تھا۔ اس میں بھی مقصود ترقی حاصل کرنا ہی تھا۔ آڈری کے مطابق تبدیلی مذہب کرنے والے اورنگزیب کی تنقیدی نگاہ میں آ جاتے تھے۔ اپنے خط میں ایسے ہی دو لوگوں کی جنہوں نے اپنے قبول اسلام کی فخریہ تشہیر کی تھی اورنگزیب نے مذمت کی تھی اور ان اشخاص کو قید کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ مجموعی طور پر اورنگزیب کے ہندوستان میں نسبتاً ہندوؤں کی قلیل تعداد نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ بات بھی سامنے نہیں لائی جاتی کہ اورنگزیب اپنی مسلمان رعایا کے تئیں اقدامی کارروائی میں پہل کیا کرتے تھے۔ انہوں نے احمد سرہندی نقش بندی کی کچھ تحریروں پر بھی پابندی عائد کر دی تھی۔ مہدویہ فرقے کے چند درجن افراد بھی قتل کر دیے تھے۔ اپنی شہزادگی میں شیعہ اور اسماعیلی بوہری فرقے کو بھی نشانہ بنایا تھا، بلکہ اسماعیلی بوہرا فرقہ کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ اپنے مساجد میں سنی طریقہ سے نماز پڑھیں گے، لیکن یہی اورنگزیب ہندو مذہبی برادری کے نگران تھے۔ آڈری ٹوشکی لکھتی ہیں کہ اورنگزیب کا یہ ماننا تھا کہ اسلامی تعلیمات اور مغلیہ روایات نے انہیں ہندو مندروں، زیارت گاہوں، مقدس شخصیتوں کی حفاظت کے لیے پابند کیا ہے۔ ان پر ہندو مندروں کی مسماری کا الزام لگتا ہے، لیکن آڈری لکھتی ہیں اورنگزیب کی سلطنت میں زمین کا پورا خطہ ہندو اور جین مندروں سے مزین تھا۔ یہ مذہبی ادارے مغل حکومت سے محافظت کا استحقاق رکھتے تھے۔ اورنگزیب عموماً ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ علی ہزال قیاس، جب کبھی کوئی خاص مندر یا اس سے منسلک لوگ شاہی سلطنت کے مفاد کے خلاف کسی عمل میں شامل ہوتے، تب مغل نقطہ نگاہ کے تحت خیر سگالی کا یہ عمل منسوخ کر دیا جاتا تھا۔ اسی سکیم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے شہنشاہ اورنگزیب نے کچھ مخصوص مندروں کے انہدام اور تقدس کی پامالی کا حکم صادر کیا تھا۔ بنارس کے وشو ناتھ مندر اور متھرا کے کیشو دیوا مندر کے انہدام کا الزام اورنگزیب پر لگتا ہے، مگر یہ بات سامنے نہیں لائی جاتی کہ یہ سیاسی فیصلے تھے اور مقصد کچھ لوگوں کو ان کی سیاسی غلطیوں کی سزا دینا تھا، ورنہ اورنگزیب کے دور میں کثیر پیمانے پر مندر بنے، جاگیریں دی گئیں، ان کی حفاظت کی گئی، بنارس کے پنڈتوں کی حفاظت کا فرمان تک جاری کیا گیا۔ شہنشاہ کے امراء میں 50% تک ہندو تھے، جن میں مراٹھے سب سے زیادہ تھے، مگر ایک سچ یہ بھی ہے کہ چھترپتی شیواجی مہاراج جو مراٹھا تھے آخر تک ان کے لیے سردرد بنے رہے۔ اس کتاب میں اورنگزیب اور شیواجی کی ملاقات کا دلچسپ احوال بھی شامل ہے۔ نیز شیواجی مہاراج کے تعلق سے دیگر اہم باتیں بھی ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب جزیہ لیتے تھے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ برہمن پروہتوں، راجپوتوں، مراٹھا درباریوں اور ہندی منصبداروں سے یہ جزیہ نہیں لیا جا سکتا تھا۔ جین، سکھ اور دیگر غیر مسلم عوام پر جزیہ کی ادائیگی فرض تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہیں کچھ مخصوص حقوق فراہم کیے گئے تھے اور ان کے تحفظ کو یقینی بنایا گیا تھا۔ علماء کی ایک بڑی تعداد کو بادشاہ کی مذہبی سنجیدگی پر شبہ تھا۔ ان ہی علماء کو اور جو مذہب تبدیل کر کے مسلمان بنے تھے انہیں جزیہ کی وصولی پر لگایا گیا تھا۔ اس طرح علماء کے حلقہ میں اورنگزیب کی ساکھ کچھ بحال ہوئی تھی، مگر بہت سے مسلم امراء اور شاہی خاندان کے افراد جیسے اورنگزیب کی بہن جہاں آرا جزیہ کے ناقص انتظامی فیصلوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ نہیں، جزیہ وصولی کے بعد بڑا حصہ محصلین ہڑپ لیتے تھے۔ بادشاہ اس چوری کو روکنے میں مکمل بے بس تھا۔ اورنگزیب نے ہندو مذہبی کتابوں کے تراجم پر بھی روک نہیں لگائی، بلکہ رامائن کے فارسی تراجم تحفتاً قبول کیے۔ اورنگزیب کے دربار میں اخبار بھی تھا،
जी हाँ, उन्हें अपनी हुकूमत के हर कोने की खबर पढ़कर सुनाई जाती थी। औरंगजेब के जरिए अपने भाइयों को कत्ल करने के वाकयात पर आज सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया जाता है, लेकिन मुगलों में सियासी ताकत के हसूल पर खानदान के तमाम मर्दों का दावा होता था। अकबर बादशाह ने कानूनी हकदारों को कम करके उसे सिर्फ बेटों तक महदूद कर दिया था। लिहाजा हुकूमत के हसूल के लिए औरंगजेब ने अपने भाइयों के साथ जो कुछ किया वही कार्रवाइयाँ उनके भाई भी मौका पाते तो औरंगजेब के साथ करते, लेकिन औरंगजेब के जरिए वालिद शहनशाह शाहजहां को बेदखल करना और कैद करना एक काबिल नफरत अमल समझा जाता था। मुगल सल्तनत के काजी उल कुज़ात ने इस पर बरहमी भी जताई थी, यहाँ तक कि उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। यही नहीं, बैरून मुल्क भी उनका ये अमल नापसंदीदा करार पाया था और शरीफ मक्का ने तो औरंगजेब को हिंदुस्तान का जायज बादशाह मानने से इनकार कर दिया था। औरंगजेब शरीफ मक्का की राय तब्दील करने की अपनी ख्वाहिश से कभी बाज नहीं है। सफवी हुक्मरान शाह सुलेमान ने इसकी मजम्मत की थी और सच यही है कि अपने वालिद से बर्ताव में गैर मुनसिफाना रवैये से औरंगजेब को कभी भी छुटकारा नहीं मिला। कहा जाता है कि औरंगजेब ने मौसीकी पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन सच ये है उन्होंने कुछ मखसूस किस्म की मौसीकी पर, और वो भी सिर्फ अपने ऐवान ही में पाबंदी लगाई थी। औरंगजेब के सबसे छोटे बेटे काम बख्श की वालदा और प्यूरी एक मुगनिया थी जो अदालत के दिनों में उनके साथ रही। एक दिलचस्प किस्सा ये भी है कि जवानी में औरंगजेब को एक मौसीकार और रकासा हीराबाई से इश्क हो गया था। अफवाह मशहूर है कि उसके कहने पर वो शराब से जिंदगी भर इज्तनाब के अपने ओहद को तोड़ने पर राजी हो गए थे। एक दिलचस्प बात यह है कि औरंगजेब को जब भी लगा कि रियासती मफाद में इस्लामी असूलों से समझौता किया जाना चाहिए, उन्होंने समझौता कर लिया। इसीलिए उलमाए दीन बिलखसूस काजी से उनकी पूरे ओहदे हुकूमत में निभी नहीं। हालांकि ये भी एक रुख है कि उन्होंने फतावा आलमगीरी को तरतीब देने के लिए बहुत सारे काबिल उलमाए किराम को मुआवजा भी दिया। औरंगजेब की ये तस्वीर एक मुतशद्दिद शहनशाह की कतन नहीं है, लेकिन कौम परस्त हिंदू नजरिया की रूह से बाबर और औरंगजेब दोनों जालिम हैं। सेकुलर ज़हन दानिश्वरों और मौरखीन की एक अच्छी खासी तादाद आज भी औरंगजेब को मुतशद्दिद मुसलमान करार देती है। हिंदुस्तान के पहले वजीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में औरंगजेब को एक मुतअस्सिब और मुतशद्दिद हद तक कट्टर मजहबी कहा और मजम्मत की है। मुअर्रिख जादूनाथ सरकार ने मुतअस्सिब करार दिया है। पाकिस्तान में तो ड्रामा निगार शाहिद नदीम ने ये तक कह दिया है कि औरंगजेब ने जब अपने भाई दारुशिकवा पर फतह हासिल की तो तकसीम के बीज बो दिए गए थे। औरंगजेब बहसीयत एक शर्री और मुतासिब होने के फर्जी किस्से को बहुत ही कम तारीखी शहादतों की बुनियाद पर फैलाया गया। आज नतीजा सामने है। बीजेपी और दीगर कौम परस्त जमातों से मुत्तफिक न होने वाले अफराद भी औरंगजेब को शर करार देते हैं और मुतासिब कहते हैं। अफसोस के अपनी वसीयत के मुताबिक खुदाबाद में खुले आसमानों तले एक मामूली सी कब्र में दफनाए गए औरंगजेब तारीख का एक ऐसा जिंदा तार बन गए हैं जिसमें मुसलसल बरकी रव दौड़ती रहती है और चिंगारियां फैलती रहती हैं। हिंदुस्तान की हालिया सियासत उनके नाम को मुकम्मल मिटाने के दर पे है। दिल्ली में इसलिए उनके नाम की सड़क को दूसरा नाम दे दिया गया, लेकिन इस तरह की बातों से औरंगजेब का नाम मिटने की बजाय लोगों के ज़हन पर मजीद नक्श हो गया है। मुसलमानों को औरंगजेब की औलाद कहा जाने लगा है। गालिबन औरंगजेब इस बात से मुतमईन होते कि उन्हें फरामोश कर दिया गया, लेकिन लोग उन्हें भूलने को तैयार नहीं है। कसूरवार बीजेपी और सिंह परिवार है जो बार बार उनका नाम लेते रहते हैं। कारीन गिरामी, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल के निशान पर क्लिक करें ताकि हमारी तमाम मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंच सकें।